مجھے یہ پوچھنا تھا، دیکھا گیا ہے کہ آپ کے بیانات کے خلاف سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی اعتراضات آ جاتے ہیں، آپ تو جواب نہیں دیتے لیکن کہیں نہ کہیں سے جواب آ رہا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے یا آپ کی شورا نے بندوں کو نامنیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے جواب دے دیں؟ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی کو میں نے کہا ہو کہ یار یہ تھوڑا آیا ہے سنبھال لو، جواب دے دو اس کو۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہو۔ اور شورا بھی ہمارا یہ کام نہیں ہے اصل، یہ ایسا مطلب فیلڈ ہے کہ جیسے کہ کسی نے میرے بارے میں کچھ لکھ دیا، اب جواب دیا، جواب الجواب کی دنیا بھی قائم ہے، سامنے سے پھر جواب آئے گا۔ تو سوشل میڈیا کا جب سے نام نہیں سنا تھا نا، تب سے بھی میری پالیسی اسی طرح کی رہی ہے، حتی الامکان میں خود جواب کہ اس میں پڑھتا نہیں تھا۔ یعنی یہ بھی جو لوگ اعتراضات یا جو اہم شخصیات مجھ پر اعتراضات کرتی تھی، ان کو یہ بھی مجھ سے شکایت تھی کہ یہ جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ اب آپ کو جواب دوں اس سے بہتر نہیں ہے میں کسی کو نماز سکھا دوں۔ آپ کو تو ایک دھندا ملا ہوا ہے، سمجھے؟ یہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں، مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ تو اس طرح جواب دینے سے بعض اوقات کام مزید الجھ کر رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے حتی الامکان میں جواب سوشل میڈیا پر تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کسی کے جواب میں کوئی کلپ جاری کیا ہو۔ پہلے بھی میں نے کہا نا، میں بعض اوقات تو اعتراضات کی لسٹیں ملتی تھی، میں نے ایسا بھی ہوا کہ میں پڑھی بھی نہیں ہے پوری۔ کیا کرنا ہے یار پڑھ کے، خالی خون جلانا ہے۔ اور اپنے پاس نہ اتنا ٹائم ہے نہ، سچی بات ہے کہ میں تو اعتراف کرتا ہوں مجھے آتا جاتا کیا ہے، میں کیا جواب دوں گا یار۔ میں بس یہ کسی کو نمازی بنا دوں، کسی کو کوئی سنت سکھا دوں، بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ باقی اعتراضات تو لوگ اللہ پر اعتراض کرتے ہیں، نبی پر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کرام پر اعتراض کرتے ہیں، دنیا وسیع اعتراضات کی۔ تو خیر جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور عقل سلیم عطا فرمائے۔ یہ مطلب میں جو کسی کی اصلاح مقصود ہوگی نا، وہ کبھی بھی سوشل میڈیا پر نہیں آئے گا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ کوئی اپنا پیغام نہیں چھوڑے گا۔ مثال کے طور پر نماز کو ترک کرنا، قضا کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی نے جس کو میں جانتا ہوں، اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، سستی کے مارے نہیں پڑھی، یہ بھی مجھے پتا چل گیا۔ تو اب مجھے آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ میں سوشل میڈیا پہ دے دوں کہ فلاں صاحب جو ہیں، پتا ہے فجر کی نماز نہیں پڑھی، ہاں مجھے پتا ہے سستی کی وجہ سے نہیں پڑھی، جواب دو کیوں نہیں پڑھی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ وہ مصلی سنبھال لے گا، مسجد میں جا کے بیٹھ جائے گا، یا مجھ سے بری طرح بدزن ہو جائے گا؟ تو آپ بھی کہیں گے یار یہ اصلاح کا طریقہ تو نہیں ہے۔ طریقہ یہ کہ آپ اس کو براہ راست سمجھا دیتے، فون کر لیتے، اگر آپ جا نہیں سکتے اور آپ کے اتنے مراسم اس کو بلا کر کوئی دو حدیثیں سنا دیتے نماز کے تعلق سے، تنبیہ کر دیتے۔ اور کون ایسا مسلمان ہے جس کو پتہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ تو یہ ایک پروپر طریقہ ہے۔ تو میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ جیسے کہ میں غلطی نہیں کرتا ہوں ایسا نہیں ہے، میں غلطیاں کرتا رہتا ہوں۔ میں نے ابھی بھی دیکھو نا، یہ میرے ضمیر کی بات ہے نا، میرا ضمیر کتنا حساس اور بیدار ہے کہ مجھے سمجھ آئی کہ میں نے گناہ کہہ دیا فلاں کام کو، پھر میرا ماتھا مجھے کھٹکے ہونے لگے کہ یار میں نے گناہ کر دیا، دلیل کیا اس کی؟ وائرل کرنے سے وہ گناہ گار ہو گیا، اس نے سنا نہیں سنا کسی نے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا اس طرح گناہ ہوتا ہے؟ اب یہ کہ نتیجہ کچھ نہیں آیا سامنے کہ گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، تو میں نے سر عام یہ لاکھوں کے سامنے کہا نا کہ بھائی اس کو نکال دینا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ تو مجھے اس کا تجربہ ہے کہ واپس الفاظ لینے سے میں آج تک تو چھوٹے باپ کا ہوا نہیں ہوں۔ اللہ کی رحمت ہے، میری عزت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ تو اس لیے اگر واقعی بھول ہو گئی ہے تو سوشل میڈیا پر ہو واویلا مچانے کے بدلے آپ کوئی صورت کریں کہ مجھ سے رابطہ تو ممکن ہے نا، مجھ سے کوئی ناممکن تو نہیں ہے نا۔
کوئی سی صورت کریں. اچھا اب آپ پر کیا واجب ہے کہ میری اصلاح کریں؟ یہ بھی تو اس پر بھی غور کر لیں. اپنے اطراف میں سے کئی ہوتے ہیں کہ جو ایسی شرعی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم نے کتنا سمجھایا, کتنی بار سمجھایا. غیبتیں کون نہیں کر رہا, تو کس کو آپ نے پکڑ کر پیار سے سمجھایا کہ بھائی غیبت کرنا گناہ ہے. جماعت مسجد میں ہو رہی تھی, آپ باتوں میں لگے ہوئے تھے, جماعت نکال دی, اور یہ جان بوجھ کر جماعت ترک کرنا یہ گناہ ہے. یہ کتنوں کو آپ نے سمجھایا جو الیاس قادری کی اصلاح کرنے کے لیے سوشل میڈیا سنبھالا ہوا ہے سب کے سامنے. نہیں, ایمانداری سے بتائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ مطلب ظاہر کہ واجبی سی بات کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا میں خطا نہیں کرتا. میں خطا کرتا تھا, خطا کرتا ہوں, آئندہ بھی کروں گا, اس لیے کہ میں معصوم نہیں ہوں. معصوم نبی ہیں, انبیاء کرام معصوم ہیں, فرشتے معصوم ہیں, ہم خطا کے پتلے ہیں, ہے نا. انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ محاورہ ہے, الانسان مرکب من الخطا والنسیان. انسان خطا و بھول کا مرکب ہے, مجموعہ ہے. تو بھول تو ہوتی رہتی ہے, آئندہ نہیں ہوگی اس کی بھی کوئی گارنٹی ہم دے نہیں سکتے. اللہ محفوظ کر دے تو اس کے خزانے میں کیا کمی ہے. تو یوں مطلب یہ لوگ کرتے ہیں. اچھا اب ان کو جواب جو صاحبان دیتے ہیں تو ان کے بارے میں میرا حسن ظن یہ کہ یہ میرے بارے میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ الیاس جو ہے یہ دین کی خدمت کرتا ہے اور یہ بیچارہ بولتا نہیں ہے, کسی کے رد میں سوشل میڈیا پر یہ میدان میں کودتا نہیں, یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اور دعوت اسلامی ان لوگوں کی, ان صاحبان کی سمجھ میں آتی ہوگی کہ دعوت اسلامی کا کام اچھا کام ہے, اس میں رکھنا نہیں ہونا چاہیے, رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے, اور لوگ اس سے بدظن نہیں ہونے چاہیے. بدظن ہوں گے تو ظاہر عمل بھی خراب ہوگا, عقیدہ بھی خراب ہوگا, یہ امکانات موجود رہیں گے. تو جو ان میں ہیں ان کو اندر میں رہیں, یہ وہ چاہتے ہوں گے تو یہ بیچارے صرف یعنی کہ دین کی محبت میں, سنیت کے مفاد میں, مسلک اعلی حضرت کے احیاء کے لیے اور مفاد میں یہ میری تائید کرتے ہوں گے. آپ مجھ سے قسم لے لیں کہ کئی تائید کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, کبھی کبھی کلپ ملتے ہیں, میں ان کو جانتا نہیں ہوتا, لیکن وہ دھڑا دھڑ دعوت اسلامی کی حمایت میں بولے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور میری حمایت میں بولے چلے جا رہے ہوتے ہیں. اب اگر ان کے دل سے دعا نکلے یا بد دعا نکلے, کیا کرنا چاہیے مجھے؟ دعا نکلے گی نا کہ یار یہ کتنا مطلب ہے کہ میں نے کبھی اس سے میری ملاقات نہیں ہوئی, کوئی میں نے پیسہ دیا نہیں ہے, اس کی واہ واہ بھی نہیں کی, ورنہ آدمی واہ واہ کرے تو چلو یہ بھی ایک مفاد, اس کا کچھ مفاد نہیں ہے. یہ میرے بارے میں اتنے اچھے اچھے جذبات اس کے ہیں اور دعوت اسلامی کے لیے اتنے پیارے اس کے جذبات ہیں, تو خوشی تو ہوگی نا, اس سے تو آپ مجھے روک تو نہیں سکتے نا. تو جو بھی ایسا کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی رضا کے لیے, اور کوئی شرعی خرابی ان کے اس بیان میں نہیں ہوتی, اور اس طرح وہ دعوت اسلامی کے حق میں یا میرے حق میں اس طرح کی تائیدی بیان کرتے ہیں یا ہم پر جو اعتراضات ہیں ان پر یہ اس کا رد کرتے ہیں, تو اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, ثواب کا ڈھیر و ڈھیر خزانہ عطا فرمائے, بے حساب مغفرت کرے. دیکھیں مشروط ہے یہ کہ وہ شریعت کے مطابق کرتے ہوں میری تائید, بھلے وہ مجھے ملے نہیں ہیں, کچھ ذاتی معلوم میرے مرید بھی نہیں ہوتے ہیں. اگر کوئی نا بھائی مرید کئی ایسے ہوتے ہیں وہ ان کے نام سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب اتاری بھی نہیں ہے, دعوت اسلامی والے بھی نہیں ہیں, دعوت اسلامی کے انداز بھی نہیں ہوتے, لیکن یہ بھرپور تائید کر رہے ہوتے ہیں. اس کو شاید اگر غیبی مدد کہا جائے تو بھی چلے, یہ غیبی مدد ہے کہ اللہ پاک مددگار پیدا کر دیتا ہے. تو ان کے لیے میں بدعا کیوں کروں گا؟ ان کے لیے تو دعا ہی کروں گا. یہ تو اخلاقی فرض بھی ہے نا کہ اللہ ان کو اور ہمت دے, حوصلہ دے کہ دین کی خدمت کریں. لیکن رف انداز نہیں ہونا چاہیے. رف انداز مجھے نہیں جمتا نہیں کہ رف انداز سے کوئی یعنی کہ اصلاح نہیں ہوتی, اور سامنے والے کی اصلاح کی نیت ہو, کیونکہ اس نے سر عام جب اتنا بولا ہے کسی تحریک کو, دعوت اسلامی کو یا اس طرح, تو وہ بھی سر عام اس کی تائید کر رہے ہیں. تو یوں اکھاڑا ہے تو دونوں اکھاڑے میں ایک طرح سے.
اگر بند کمرہ ٹیبل ٹاک ہے، دونوں ٹیبل ٹاک ہیں، تو یہاں معاملہ اکھاڑے کا، تو یہ دونوں اکھاڑے میں، اور میں کچھ بھی نہیں، میں مظلوم ہوں، اور مظلوم کی چاندی ہے، جبکہ مجھ پر ایسا اعتراض ہے جو شرعن درست نہیں ہے، اور اگلے پر شرعن واجب بھی نہیں ہے، نہ کوئی اس کے لیے ثواب کا کام ہے مجھ پر اعتراض کرنا۔ میری غلطی وہ میری ڈائریکٹ اصلاح کی جائے۔ میں آج بھی آپ سے عرض کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ میری غلطی ہو، آپ کے پاس شرعی دلیل ہو تو بے شک آپ میری اصلاح کریں، میں کہاں منع کرتا ہوں، لیکن 1 to 1 خط لکھ کر یا کوئی بھی کسی بھی ذریعے سے اصلاح ممکن ہوتی ہے۔ جواب مجھ سے طلب نہ کریں، کیونکہ میں یعنی کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جواب میرے پاس ہوتا ہے، میں دیتا نہیں، کیونکہ پھر میری باتیں جو ہے نا وہ ہر ایک تک پہنچ جاتی ہیں۔ وَكَلِّمِ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو، تو یہ مطلب اس کی پھر حد ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ میری شہرت، میری اپنی جگہ پر اللہ نے عزت بخشی ہے، دعوت اسلامی نے دین کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے بعض اوقات درست جواب دینے میں بھی۔ جی ہاں، کہ ہر بات ہاں الگ سے ملاقات اور آپ کو کہہ دیا الگ بات ہے، لیکن آپ کو کہنے میں بھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ بعد ایسے مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ اگر زبانی بھی کہہ دو نا تو یہ وہی الفاظ نہیں کہیں گے، کچھ مرچ مسالہ لگا کر بنا سجا کر اپنے انداز میں اس کو وائرل کر دیں گے کہ مجھے الیاس نے یوں کہا تھا۔ اب یار اس کا حل کیا کروں میں؟ تو اس لیے میں ڈرتا ہوں، بولتے میں بھی ڈرتا ہوں کہ کہیں میں پھنس نہ جاؤں۔ اب میری ان باتوں میں خدا جانے کتنے کلمات مل جائیں، طرح طرح کے، یعنی کسی کا رد بھی کرنا ہوتا ہے بعض اوقات، اس طرح کے کلپ بھی چلتے ہیں کہ میرا کوئی سوال جواب مدنی مذاکرے میں اٹھا لیں گے، اتفاق سے کسی نے کوئی بھول کی ہوگی تو اس کی وہ بھول بیان کر کے میرا جواب کہ اس کو الیاس قادری کا جواب۔ اب میں کیا کروں بتائیے؟ یہ بھی بعضوں کا جھوٹ ہوتا ہے، اہل محبت بھی کرتے ہوں گے یہ، لیکن شرعی غلطی ہے تو اس کو تو میں غلطی ہی کہوں گا نا۔ یہ میں نے تو اس کو تو کوئی براہ راست جواب نہیں دیا۔ ہاں یہ بھی ہوتا نا تو غنیمت تھا کہ فلاں نے یہ بولا جو شرعی غلطی ہے، اور شرعی غلطی ہو، شرعی غلطی ہے اور اتفاق سے مدنی مذاکرے میں یہ سوال جواب ہوا تھا اس طرح کا ملتا جلتا، تو اس سے آپ دیکھ لیں، اس کو اصلاح کا سامان کر لیں۔ اگر بالفرض کسی نے اس طرح بھی دیا ہو تو آدمی بولے، لیکن ڈائریکٹ اس کو جواب الیاس قادری لڑو تم، ہم ریفری بنتے ہیں، پھر میرے اوپر وہ چار کرے، تو یوں بھی بیچارے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ تنہائی میں نصیحت اور اصلاح کا جو ہے نا، تو وہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد بغوش ہوش سنیے، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا، اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا اور بدنام کیا۔ اب اس دور میں سب کے سمجھانا کیا 10-5 ہوتے ہوں گے جس کے سامنے بندہ سمجھائے، اب تو لاکھوں کے سامنے سمجھا رہے ہیں، تو وہ رسوا کر دیتے آدمی کو۔ میں رجوع بھی کر لوں، چلو اپنی بھول قبول بھی کر لوں، لیکن لاکھوں میں مجھے تو آپ نے بدنام کر دیا، اس کا حساب قیامت میں کب دو گے؟ جبکہ میری غلطی بھی شرعی نہیں ہے۔ تو جب تک شرعن واجب نہ ہو اس وقت تک سوشل میڈیا میں کسی کے خلاف کوئی بات نہ کی جائے۔ یہ آپ کی آخرت کی بھلائی کی آپ سے بھیک مانگتا ہوں، آپ کے لیے کہتا ہوں۔ میری تو الحمدللہ یہ عادت نہیں ہے کہ میں اس طرح لوگوں کو رسوا کرتا پھروں، میرے اپنا اتنا ٹائم بھی نہیں اپنے پاس، کام اتنا اللہ کی رحمت سے کہ بس اسی میں وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ سچی بات ہے، کام پورا ہوتا ہی نہیں ہے، ایک کام کرو 10 کام کھڑے ہوتے ہیں دوسرے۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ، جو امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد، مسعر بن کدام امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں تو رہے، یہ تذکرہ ہے۔ تو خیر حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے؟ فرمایا اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے،
اکیلے میں نصیحت کرے تو پسند ہے، اور اگر سرے عام سمجھائے تو نہیں، تو پسند نہیں ہے۔ بعض اوقات تو غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی یہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر خدا باڑ نکلا چوا یہ بھی ہوتا ہوگا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح بعض اوقات یہ برا چرچا پھیلتا ہے، بدنامی ہوتی ہے، لوگ مطلب مسلمانوں میں ہنستے ہوں گے غیر مسلم کہ اب ان کی مخالفت کی ضرورت نہیں، یہ آپس میں ہی ایک دوسرے پر وہ لگے ہوئے ہیں، بدنام کر رہے ہیں کہ ایک دعوت اسلامی اسلام کی اتنی بڑی خدمت کرنے والی تحریک ہے، اس کے خلاف لگے ہوئے ہیں، تو اب اپنے کو کیا ضرورت ہے اس کو توڑنے کی، یہ خود ہی مطلب، لیکن انشاءاللہ یہ نہیں ٹوٹے گی۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اللہ اور رسول کا کرم جب تک ہے ہم پر تو یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی، اور انشاءاللہ کرم رہے گا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ اس طرح خامخواہ لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے، جن کا کوئی شرعی غلطی نہیں ہوتی، کوئی شرعی حاجت متحقق نہیں ہوتی، اور یہ سوشل میڈیا پر اعتراضات کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، ان کو قرآن کریم کے اس حکم سے ڈرنا چاہیے۔ چنانچہ پارہ 18 سورۃ النور آیت نمبر 19 میں اللہ پاک کا فرمان عبرت نشان ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برا چرچا پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں۔ یہ غیبت کے بارے میں سوال جواب، غیبت کی تباہ کاریوں کے متعلق جو ہے، یہ غیبت کی تباہ کاریاں کتاب، اس کے پیج نمبر 455 سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی آیت، ابھی 55 پر مزید آگے بھی ہے، 56 تک جا رہا ہے۔ بعض لوگ بہت ہی جھگڑالو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، خواہ غیبتیں کرتے، چغلیاں کھاتے، تنقیدیں کرتے، بال کی کھال اتارتے، بات بات پر فسادات برپا کرتے اور مسلمانوں کے لیے ایذا کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ پارہ 30 سورۃ البروج کی 10ویں آیت مبارکہ میں رب العباد کا ارشاد عبرت بنیاد ہے، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک جنہوں نے ایذا دی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھر توبہ نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے آگ کا عذاب۔ تو سارے ایذا تو ہوگی نا، جس کو بدنام کریں گے مجھے تو ایذا تو پہنچے گی نا، جو میرے خلاف لکھتے ہیں نہ لینا دینا، میرا کیا بگاڑا یار، سوشل میڈیا پر مجھے بدنام کرتے ہیں، تو اب بھی تو آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، یہ سن کر مزہ آ رہا ہوگا یہ چڑ گیا ہے، ہم چڑے میری بلا یار، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، میں تو پرانا عادی ہوں، مارے کھائی ہے میں نے، ان سے بدلے نہیں لیے، انتقام نہیں لیا، لوگوں نے اجازتیں مانگی ہیں کہ یوں تو یوں، نہیں بھائی، ہم تو اس کے غلام ہیں جس کی شان ہے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں۔ انتقاماً مار دھاڑ کرنا الیاس قادری کی ڈکشنری میں نہیں ہے، الحمدللہ، اور دنیا دیکھ رہی ہے نا میرا کردار آپ کے سامنے، اللہ کی رحمت سے، ورنہ کوئی لاکھوں کروڑوں مسلمان دعوت اسلامی میں کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑا کرم ہے، اور اللہ اسی پر قائم رکھے کہ ہم مطلب اپنے نفس کے لیے لوگوں سے مطلب بدلے لینے والے، لڑائی بھیڑائی مار دھاڑ والے نہ بنے۔ یہ مار دھاڑ، دہشت گردیاں، ہڑتالیں، اور یہ وہ ہوتا ہے، میں بولتا رہتا ہوں ان کے بارے میں، وضاحت کرتا رہتا ہوں، ہمارا دعوت اسلامی کا یہ میٹر نہیں ہے، ہم سیدھا سیدھا اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں کرنے دیا جائے، ہمیں چھیڑا نہ جائے،
ہم ان ریلیوں میں اور ہڑتالوں میں ہم لوگ شامل نہیں ہوتے. ہماری ریلی جشن ولادت کی جس کو ہم جلوس میلاد کہتے ہیں وہ ہے الحمدللہ. اور مختلف ریلیاں یا جلوس ہم نکالتے ہی ہیں نا چھوٹے بڑے وہ جو دن آتے ہیں مطلب بڑے دن خاص خاص بزرگوں کے تو اس میں ہم نہیں اپنے اندر چار دیواری میں کر لیتے ہیں. وہ جو روڈوں پہ ریلی پھر کوئی پتھر اٹھاتا ہے کوئی آگ جلاتا ہے کوئی گاڑی کو مطلب روکتا ہے وہ پتھراؤ کرتا ہے. ہم نے کبھی بھی الحمدللہ دعوت اسلامی اس فیلڈ میں نہیں ہے اور اللہ کرے گا آئے گی بھی نہیں. میرے مرنے کے بعد بھی میری وصیت ہے کہ اس چکر میں مت پڑنا کہ مطلب مار داڑ کرو ہڑتالیں کرو. دعوت اسلامی ٹوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی. دین کا کام کرنا ہے تو پروپر طریقے پر امن کا پیغام لے کر نکلیں, اپنے وطن کی بھی تعمیر کریں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیں. حکم شریعت کے مطابق کام کرنا ہے. حدیث پاک میں ہے الجامع الصغیر, حدیث پاک میں فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے اس پر اللہ کی لعنت جو اس کو بیدار کرے. بہرحال یہ کہ جو کسی کے خلاف بھی بولتے ہیں وائرل کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ سمجھاتے ہیں ان سب سے میں اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے یہ روش ختم کریں. سمجھانا اچھی بات ہے, آپ الگ سے سمجھائیں. جب تک یعنی کہ یہ اگر آپ گرے سے باندھے نا کہ جب تک سوشل میڈیا کے ذریعے سمجھانا واجب نہ ہو جانا اس وقت تک آپ نہ سمجھائیں کسی کو سوشل میڈیا پر. انشاءاللہ بہت سارے فتنوں کا سد باب ہو جائے گا, دروازہ بند ہو جائے گا. نہ ہو تو مجھے کہنا. اب میری اس بات کا رد کر دینا, میں جواب نہیں دوں گا, میں نے جو بولنا تو بول دیا الحمدللہ. اور جن کو اللہ نے عقل سلیم دی ان کی سمجھ میں آ بھی گیا ہوگا الحمدللہ. اللہ ہم سب پر خیر عافیت نصیب کرے اور جو میری مخالفت کرتے ہیں اللہ پاک ان مسلمانوں کی بھی بے حساب مغفرت کرے. میں بد دعا نہیں دیتا, میں دعا دیتا ہوں. اپنا کام دعا, آج نہیں تو کل انشاءاللہ یہ بھی دعوت اسلامی میں آئیں گے اور دین کی خدمت کریں گے. اور مجھے پتا ہے ایک دور میں ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ مخالفتیں کی ہیں, میرے بارے میں تحریریں لکھی ہیں اور بہت کچھ کیا, پھر دعوت اسلامی میں آ کے گلے لگ گئے الحمدللہ. تو یک طرفہ جنگ چلتی نہیں ہے, دو طرفہ ہے نا, وہ بڑھتی ہے آگے. تو ہماری جو بھی جنگ ہے جو ہم سے لڑتا ہے وہ یک طرفہ ہے, خالی حملے کرتا ہے, ہم اپنا یوں وار سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں, سامنے وار نہیں کرتے. وہ میں کہا کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر جو مطلب جس کو کہتے پتھر کھائے, دشمنوں نے کفار نے پتھر مارے نا, تو پتھر کھانا سنت, وہی پتھر اٹھا کر دے مارنا یہ سنت نہیں ہے. تو الحمدللہ اس پر ہیں. اور جو بھی میرا مدنی بیٹا مدنی بیٹی مجھے سن رہے ہیں دعوت اسلامی والے ہیں, وہ اسی پر قائم رہیں گے. دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کا مقدر ہوں گی اور پر امن زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. ٹینشن فری ہو کر جئیں گے آپ, ورنہ تو نیندیں اڑ جائیں گے. یار یہ کلپ آیا, اب اس کا جواب کیا دینا ہے, اس کو فون کیا, وہ کتاب اٹھائی, یہ کتاب اٹھائی, پتا چلا کہ یار کتنا دین کا کام جو کرنا تھا وہ سارا رہ گیا, اب اس کا رد لکھو بھائی. تو یہ کرنا ہی نہیں ہے. جب شریعت واجب کرے گی تو پھر میں بھی رد کروں گا, لیکن یہ کہ اس کی ضرورت مجھے تو پڑتی نہیں ہے. لوگ خود ہی اپنے طور پر سنبھال لیتے. اللہ نے بعض مددگار ایسے پیدا کیے ہوئے جو کر رہے ہوتے ہیں, جن کو بعضوں کو جانتا ہوں, بعضوں کو نہیں جانتا, بعضوں کو نام سے جانتا ہوں, بعضوں سے کبھی ملا بھی نہیں ہوں, پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے کسی نے جواب دیا تو کبھی کبھار کوئی اڑتا اڑاتا کلپ آ گیا تو سننے کا موقع ملا تو پتا چلا کہ اچھا یہ بھی ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الى اللہ, استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ.